اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درود شریف کے حساب سے آج ہم درود پاک کے متعلق کچھ احادیث منورہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سعادت الدارین کتاب یوسف بن اسماعیل کی کتاب ہے اور یہ عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور ہم احادیث مبارکہ اسی کتاب سے پڑھتے ہیں۔ 200-250 سال پرانی کتاب ہے، اور اس کتاب میں 1200 سال میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں درود پاک کے متعلق، ان کا کما حق احاطہ کیا گیا ہے۔ تو آج کی پہلی حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے: بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے وہ بدبخت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رحمت سے دور ہے۔ اس کو الطبری نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے: مجھ پر درود بھیجو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ اس کو ابن عدی نے الکامل میں اور النمیری نے اپنے طریق پر ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے: مجھ پر درود بھیجو بے شک وہ تمہارے لیے 2 چند کر دیا جائے گا، یعنی بڑھا دیا جائے گا، زیادہ کر دیا جائے گا۔ اس کو دلمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مجھ پر درود بھیجو اور محنت سے دعا کرو، اور پھر کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو ابو نعیم وغیرہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا: اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسل پر درود بھیجا کرو، بے شک اللہ نے ان کو بھی اسی طرح مبعوث فرمایا جیسے مجھے مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کو طبرانی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر درود بھیجو، بے شک مجھ پر درود بھیجنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور زکوٰۃ پاکیزگی جو مجھ پر 1 درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ اس کو ابن ابی عاصم نے الصلاۃ النبویہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے درجہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے: مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے کے وقت نور ہوگا۔ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا ناپ پورا ناپا جائے تو اسے مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کو صاحب الدر منظم نے ذکر کیا۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت معلوم نہیں ہو سکی۔ مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور ہوگا، اور جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کو ابن شاہین وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اصل روایت میں لفظ گناہ ہی ہے، صغیرہ تو بریکٹ میں انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے صغیرہ گناہ بخش کرے یا کبیرہ، وہ تو اس کی رحمت ہے، اور ہم اس اللہ کی رحمت کو ماپ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی بخش دے اور ہمارے کبیرہ گناہ بھی بخش دے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے: تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعا کا محافظ، تمہارے رب کی رضا اور تمہارے اعمال کا تزکیہ ہے۔ اس کو دلمی اور اقلیشی وغیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ میں شمار کیا اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے اسی طرح میرے ہاتھ میں شمار کیا، اور جبریل نے کہا اسی طرح ان کلمات کو رب العزت سے لے کر اترا ہوں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم وترحم وعلی آل محمد وعلی آل کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم وتحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو ابن بشکوال وغیرہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے التحیات اسی طرح سکھائی جس طرح
آپ ہم کو قرآن کریم کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل علينا معهم، اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك علينا معهم، صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی صلاۃ محمد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ اس کو دارقطنی اور ابو جفس بن شاہین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا ہے کہ ہم چاندنی رات اور روز روشن کو آپ پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر اس طرح درود بھیجیں جس طرح آپ پسند فرمائے۔ فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ورحم محمد وآل محمد کما رحمت ابراہیم وآل ابراہیم، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رہا سلام، سو وہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ اس کو ابن مصدی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے کو اور آپ کو ہدایت دے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ہر وقت باوضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں اس دنیا میں تو اس وقت بھی ہمارے زبان مبارک پر درود پاک جاری ہو، اور جب ہم کو قبر میں اتارا جائے تو ہم قبر میں بھی درود پاک پڑھتے رہیں، اور جب حشر کا میدان قائم ہو تو اس وقت بھی ہم درود پاک اپنی زبان پر رکھیں، اور یہاں تک کہ جب حساب کتاب کا میزان قائم ہو تو ہم اس وقت درود پاک پڑھتے رہیں، اور یہ درود پاک کا ورد ہم اتنا اپنے اندر میں بسا لیں کہ کوئی بھی امتحان ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، ہم کو درود پاک یاد ہو اور ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہم جاگ رہے ہوں، ہم سو رہے ہوں، ہم کس بھی حالت میں ہوں، باوضو صاف ستھرے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ کسی محفل میں ہوں، کسی کچہری میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، سفر کر رہے ہوں، جہاں بھی ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں اور کثرت درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ گنہگار کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے، مجھ پر بھی رحم فرمائے، مجھ کو بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے۔ امید ہے آج کی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل درود پاک کے متعلق اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتے رہیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔